السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کے اردو کے نصاب میں شامل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ سبق کا نام ہے سیانہ بادشاہ، اور یہ ایک لوک کہانی کی شکل میں ہے۔ یہ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کی تحریر ہے۔ تھوڑا مختصر تعارف میں ان کا کرا دیتی ہوں۔ ان کی پیدائش ہے سن 1917 کی اور ان کی وفات سن 2011 کی۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ سندھ کے ایک گاؤں جعفر خان لغاری ضلع سانگھڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ ابھی 6 مہینے کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، تو ان کی تربیت والدہ اور چچا نے کی۔ انہوں نے ایم اے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور ایجوکیشن میں کولمبیا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا۔ ایم اے کیا انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، اور پی ایچ ڈی کیا ایجوکیشن میں انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی سے۔ ڈاکٹر صاحب نے قیام پاکستان کے بعد علامہ آئی قاضی کی سربراہی میں یونیورسٹی آف سندھ کی ترقی اور تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اردو سندھی لغت اور سندھی اردو لغت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کے ساتھ تیار کی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی پر تحقیقی مجلے، سندھی موسیقی، سندھی ادب کی تاریخ اور لوک ادب پر کتابیں لکھی ہیں۔ وہ نہ صرف سندھی بلکہ انگریزی، عربی، فارسی، سرائکی اور اردو زبان کے ماہر تھے۔ یہ جو کہانی ہے ہماری سیانہ بادشاہ، ان کی تحریر کردہ کتاب لوک کہانیاں سے لی گئی ہے۔ لوک کہانیاں عوام کے خیالات کی ترجمان ہوتی ہیں، عوامی خیالات کی طرح ہوتی ہیں جیسے عام لوگ سوچتے ہیں۔ یہ اس کی بھرپور ترجمانی کرتی ہیں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دولت تھی۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہو گیا۔ اس نے بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اب میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں مزید زندہ رہوں، تو اس نے سوچا کہ میری جو بھی ملکیت ہے وہ میں اپنے لڑکوں میں، اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑا کریں۔ یہ سوچ کر اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے، کچھ ایک میں، کچھ دوسری میں، اسی طرح 4 دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر 4 دیگیں الگ الگ اپنی چارپائی کے 4 پایوں کے نیچے دفن کر دیں۔ یہاں پر لکھا ہے اپنی کھاٹ کے 4 پایوں تلے گاڑ دیں۔ کھاٹ کہتے ہیں چارپائی کو، پلنگ کو۔ جب سکرات کا وقت آیا، یعنی موت کا وقت قریب آیا، تو 4 بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا، دھن دولت ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے اور 4 حصے الگ الگ اپنی چارپائی کے 4 پایوں کے نیچے دفن کر دیے ہیں۔ میرے لیے تم 4 ہی آنکھوں کے تارے ہو۔ آنکھوں کے تارے کہتے ہیں بہت عزیز ہونا، بہت پیارا ہونا۔ اب وہ اس کے بیٹے تھے تو ظاہر ہے وہ اسے بہت عزیز تھے۔ اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے روبرو اپنا پایا مقرر کر لو۔ روبرو کا مطلب ہے سامنے، اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑا ہوا ہو، دفن ہوا ہو، وہ کھود کر نکال لینا۔ لڑکوں نے باپ کی یہ بات منظور کر لی، اس کے بیٹوں نے۔ پھر قرآن دازی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کیا۔ جب ساہوکار وہ آدمی جب مر گیا تو 4 بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھودی، دھن کی دیگ باہر نکالی، یعنی جو دولت میں سے وہ حصہ کر کے گیا تھا ان کا باپ، وہ دیگ باہر نکالی تو دیکھا کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات ہیں، دوسری سونے سے بھری ہے، اور تیسری چوتھی میں کچھ بھی نہیں،
ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی ہے اور دوسری میں 2-4 سوکھی ہڈیاں۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملی وہ تو بڑے خوش ہوئے، اور باقی 2 لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملی تو وہ سخت ناراض ہو گئے اور بھائیوں سے کہا، اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ اس پر پہلے 2 بھائیوں نے کہا، بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر گئے ہیں اور تم نے وہ ملکیت خود قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے ہی اپنے پائے مقرر کیے تھے۔ آخر ان میں آپس میں تکرار بڑھنے لگی، جھگڑا بڑھنے لگا۔ یہ بات کچھ بڑے لوگوں تک پہنچی، لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بولے، اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا شخص سے انصاف کراؤ۔ چاروں بھائی اس پر تیار ہو گئے اور کسی دانا شخص کو تلاش کرنے لگے۔ دانا شخص یعنی کوئی عقل مند شخص۔ آخر کار وہ چاروں ایک ساتھ مل کے ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ بادشاہ نے ان کی بات سنی اور پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہیرے جواہرات والا ہیرے جواہرات لے لے، سونے والا سونا لے لے۔ جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ اپنے باپ کی زمین سنبھالے، اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ چوپائے مال کہتے ہیں مویشیوں کو کہ جہاں پر جانور رکھے جاتے ہیں، گائے، بھینس، بکری وغیرہ، اس جگہ کو چوپائے مال کہتے ہیں۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ جب ان چاروں بھائیوں نے سنا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اس کا شکر ادا کیا۔ چاروں بھائی بادشاہ کی عقل مندی اور سمجھداری کی تعریف کرنے لگے اور اسے دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئے اور پھر آپس میں مل جل کر رہنے لگے۔ سوال جواب پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 70 پہ اس کے سوال جواب ہیں۔ پہلا سوال ہے اس کا، ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم کی؟ اس کا جواب اس طرح سے ہوگا، ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت اس طرح تقسیم کی کہ اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے، اور چاروں دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر وہ دیگیں الگ الگ اپنی چارپائی کے چاروں پایوں کے نیچے دفن کر دیں۔ دوسرا سوال ہے اس کا، ساہوکار کے 2 بیٹے کس بات پر سخت ناراض ہوئے؟ ساہوکار کے 2 بیٹے اس بات پر سخت ناراض ہوئے کہ ان میں سے ایک کے حصے میں صرف مٹی آئی اور دوسرے کے حصے میں کچھ ہڈیاں، کیونکہ ان کی دیگوں میں مٹی اور ہڈیاں تھیں۔ اگلا سوال ہے اس کا، چاروں بھائی فیصلے کے لیے کس کے پاس گئے؟ چاروں بھائی فیصلے کے لیے ملک کے بادشاہ کے پاس گئے۔ اگلا سوال ہے اس کا، بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے لے اور سونے والا سونا لے لے۔ جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے، اور جسے ہڈیاں ملی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ آخری سوال ہے اس کا، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے، اور زندگی میں محنت کرنی چاہیے اور عقل اور دانائی سے کام لینا چاہیے۔ اگلے صفحے پر اس کی خالی جگہیں دی گئی ہیں، اس کے آپشنز بھی دیے ہیں، یا آپ خود بھی پر کر سکتے ہیں آپشنز دیکھ کے، سبق پڑھ کے۔ سبق آپ جب خود پڑھیں گے تو آپ کو مزید سمجھ میں آئے گا۔ ایک ساہوکار کے ڈیش بیٹے تھے۔ آپشنز دی ہیں 3، 4، 5، 6۔ 4 بیٹے تھے، سبق میں آپ نے پڑھا۔ 4 دیگیں ڈیش پایوں کے نیچے دفن ہیں۔ کون سے پایوں کے نیچے؟ پلنگ کے، چارپائی کے، کرسی کے، میز کے۔ چارپائی کے۔
ہر ایک نے ڈیش کر کے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ اتحاد، جھگڑا، قرآن دازی، یکجہتی۔ قرآن دازی۔ اگلا جملہ ہے اس کا، ایک میں صرف مٹھی بھر ڈیش پڑی ہے۔ ریت، دال، مٹی، گندم۔ مٹی۔ اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 72 پر صحیح غلط جملے دیے گئے ہیں، درست بیانات کے آگے صحیح کا نشان لگائیے۔ پہلا ہے، ساہوکار نے سقراط کے عالم میں بیٹوں کو بلایا۔ صحیح ہے، یہ سقراط کے عالم میں ہی بلایا تھا۔ ساہوکار نے ساری ملکیت 2 دیگوں میں ڈالی۔ یہ غلط ہے، اس نے 4 دیگوں میں ڈالی تھی۔ چاروں بیٹوں میں ملکیت برابر تقسیم ہوئی۔ یہ بھی غلط ہے، ملکیت برابر تقسیم نہیں ہوئی تھی، کسی کو کچھ ملا اور کسی کو کچھ۔ بادشاہ نادان تھا، بے وقوف تھا۔ غلط ہے یہ بھی، بادشاہ بہت عقل مند تھا۔ بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی۔ یہ صحیح ہے، یہ جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، جو ان کا معاملہ تھا، جو نہیں سلجھ رہا تھا، وہ بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی تھی۔ سبق آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ آپ سے پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔